اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع قربانی کے مسائل کے حوالہ سے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ قربانی کس دن کرنی چاہیے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج شریف، 11 ذی الحج شریف اور 12 ذی الحج تک بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 13 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ فرمایا قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ایام نحر میں سب سے افضل 10 ذی الحج کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ جو پہلا دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، اس میں قربانی کرنا سب سے افضل اور اشرف ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ وجوب قربانی کی چند شرطیں ہیں۔ اگر وجوب قربانی کی شرائط جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اگر نہیں پائی جاتی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ قربانی کا وجوب اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک کہ بندہ مسلمان نہ ہو۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط فرمایا عاقل و بالغ ہو۔ اگر کوئی بندہ سمجھدار نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا یہ لازم، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اس پر بھی قربانی کا وجوب نہیں کیا جائے گا۔ عاقل ہونا یہ بھی شرط ہے اور بالغ ہونا یہ بھی قربانی کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری بات فرمایا مقیم ہونا۔ جو بندہ مسافر ہے اس پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ کئی لوگ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ سفر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم قربانی سے بچ جائیں گے، ہوتے وہ صاحب استطاعت ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں یہ گناہ ہے۔ قربانی اس بندے پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور اس نیت سے سفر کرنا، مقیم نہ رہنا کہ ہم قربانی سے بچ جائیں، بندہ اس سے گناہگار ہو جاتا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اور فرمایا چوتھی شرط مالک نصاب ہونا۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال و متاع موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسوں کا حصول ہو جائے گا، پیسے مجھے حاصل ہو جائیں گے، اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ مکان بھی موجود ہے اور وہ مکان کرائے پر ہے، مگر اس کی اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، فرمایا اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ مالک نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور 5ویں شرط فرمایا قربانی کے دنوں میں ان شرائط کا پایا جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر قربانی کے دن، یوم نحر کے دن یہ شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی تو تب بھی قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی لازم ہے گائے کی، اونٹ کی اور بکری کی۔ ان چیزوں کی قربانی، ان 3 کی عمر کا ہونا اس میں شرط ہے۔ یہ 2 دانت 4 دانت اس میں شرط نہیں، عمر کی قید ہے اس میں کہ بکری جو ہے نر ہو یا مادہ، اس کی 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور گائے کی عمر علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور اونٹ 5 سال کی عمر تک ہو تو اس کی قربانی کرنا لازم، واجب اور ضروری ہے۔ مگر اس میں یہ بات بہت عام ہے کہ بکری میں کوئی حصہ دار نہیں ہوگا، بکری صرف ایک کی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بکری میں 2 لوگ شریک ہیں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی بکری جو ہوگی اس میں نر ہو یا مادہ ایک ہی بندہ اس میں شامل ہوگا، مگر اس کے برعکس اونٹ اور گائے میں 7 بندے اس میں حصہ ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کا حصول ہو جائے گا۔ اور جو بندہ قربانی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب لینا چاہتا ہے، وہ اونٹ میں اور گائے میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ گائے میں بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔
تو اس طرح سے یہ ہمیں آسانی دی گئی، یہ ہمارے لیے آسانی کر دیا گیا یہ معاملہ کہ تم اونٹ میں ساتھ حصے کر لو اور گائے میں بھی ساتھ حصے کر لو۔ اور اس میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے عقیقہ، قربانی کے جانور میں عقیقے کا بھی ہم پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ہم عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر 2 حصے قربانی ہے تو 1 حصہ ہم عقیقے کا بھی ڈال سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اب قربانی کا جانور آ گیا مگر ذبح کرنے والا جو ذابح ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو فرمایا تمہاری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگر قربانی کا جانور تم لے آئے ہو اور ذابح مسلمان نہیں، صحیح العقیدہ نہیں، تو اس سے ذبح نہ کرواؤ۔ ذابح وہ ہو جو صحیح العقیدہ سنی ہو، اس سے قربانی کا جانور ذبح کرواؤ۔ جو صحیح العقیدہ سنی ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کا جانور ذبح کرے تو تمہاری قربانی درست ہوگی۔ اور فرمایا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ قربانی یہ نماز عید پڑھنے کے بعد کرنا لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز عید سے پہلے گائے، اونٹ اور بکری کو ذبح کر دیا، ابھی نماز عید نہیں پڑھی، تو فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ مسائل سمجھائے گئے فقہ میں کہ اس وقت تک قربانی تم نہیں کر سکتے جب تک تم نے نماز عید نہیں پڑھی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے۔ پروردگار عالم ہمیں ان مسائل، فقہی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی، اسلام ٹی وی۔